ان کان لہو ولد، اگر اس کی اولاد موجود ہو، اگر اولاد موجود نہ ہو تو اس کے باپ کو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، بس اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ، تہائی حصہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کے بہن بھائی موجود ہوں تو پھر اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، وصیت کے مال کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ بھی موجود ہیں اور اولاد بھی موجود ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کس سے زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس حکم کو پورا کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے آدھا مال ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں اگر ان کے ہاں اولاد نہ ہو۔ اگر ان کی اولاد موجود ہے تو پھر تمہیں چوتھائی حصہ ملے گا۔ جو بھی وہ چھوڑ کر گئیں وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تمہاری بیویوں کو ان کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا اگر تمہارے ہاں اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر ان بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا جو کچھ بھی تم نے چھوڑا ہے۔ وصیت پوری کرنے کے بعد تقسیم ہوگا اور قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ ساری تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ وراثت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کوتاہی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ مال کی زیادتی، کمی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی، حقوق کے اندر ایسا غصب کرنا، یہ بندے کے لیے باعث عذاب بنے گا، باعث گرفت بنے گا۔ اس لیے ان معاملات کو آج اچھے طریقہ سے پورا کیا جائے۔ پہلے بیان کر دیا گیا کہ بہن بھائیوں کو کیسے کیسے ملے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے والے کے ماں باپ کا بھی اوپر یہ ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، اب ایسے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک حق مقرر فرمایا۔ ماں باپ موجود ہیں، اب مال کو کیسے تقسیم کیا جائے اس کی وضاحت قرآن کریم کی اس آیت میں ہو گئی۔ پہلی صورت میں چھٹا حصہ ہے اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں تو ماں کو تہائی حصہ چلا گیا، باپ کو 2 حصے، اسی طرح کے جیسے مرد کے 2 حصے مقرر ہیں اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہے۔ اب جانے والے کے مال کے 3 حصے ہو گئے، اولاد موجود نہیں، ماں باپ موجود ہے۔ اب ماں باپ کو کیسے کیا جائے؟ اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 حصے ہو گئے، 1 حصہ ماں کو، 2 حصے باپ کو چلے گئے۔ لیکن یہ سارا کچھ وصیت کے بعد، وصیت پوری کرنی ہے، قرضہ ادا کرنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جانے والا بندہ کوئی وصیت کرتا ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی دوسرے تقسیم کے اندر اپنی سوچ، اپنے خیالات شامل کرتے ہیں، فلاں کو فائدہ ہوگا، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے نفع حقیقت کے اعتبار سے اللہ کے علم میں ہے، تمہیں نہیں پتا تمہیں کس جانب سے فائدہ پہنچنے والا ہے۔
اللہ رب العزت تمہارے ماں باپ کی طرف سے نفع دے گا یا اولاد کی طرف سے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرو، تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرو، بس وہی تمہارے لیے بہتر چیز ہے اور اسی میں خیر ہی خیر ہے۔ پھر اگلی وراثت وہ ہے نکاح کی بنیاد پر تقسیم ہونے والی وراثت، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے بھی انسان ایک دوسرے کے حقدار بن جاتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، عورت مرد کی حصہ دار اور مرد عورت کا مال کا حصہ دار۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی اس آیت میں بیان فرما دیا۔ اگر ایسا کوئی مال اس کا ہے اپنی ملکیت میں تو اب خاوند کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد موجود نہیں ہے تو ایسا حال میں تمہیں آدھا ملے گا، اگر اولاد موجود ہے تو چوتھائی حصہ مل جائے گا۔ لیکن عورت کا اس کے برعکس اسی طرح کہ جس طرح مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے مرد کا پورا حصہ ہے عورت کا آدھا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی تقسیم آئے گی۔ اگر اس کے عورت کے شوہر انتقال کر گئے اور ان کی اولاد موجود ہے تو اس کو اب 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں تو پھر چوتھائی حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی اسی وقت تقسیم ہوگی جب وصیت کے اوپر عمل ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑا اچھا ایک اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی وہ وصیت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں سے اتنا فلاں جگہ لگا دیا جائے تو 1/3 حصے تک کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت بھی دے دی گئی اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے وارثوں کو حکم بھی دے دیا گیا۔ بار بار اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ وصیت پوری کرنے کے بعد پھر مال تقسیم ہوگا، قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر مال تقسیم ہوگا۔ یہ ضروری ہے، یہ پہلے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کر دیے گئے حقوق۔ اب اس کے مال کو اچھے طریقہ سے بندہ کسی بھی معاملے کے اندر ایسی خرابی نہ کرے بلکہ اچھے طریقے سے اب اس کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم میں لائے۔ اب اسی میں انسان کی بھلائی اور خیر ہے اور اللہ رب العزت کا فرمان بردار انسان شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ تفصیل قرآن کریم میں ارشاد فرما دی۔ اس سے زیادہ تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ آپ نے جیسے ان کی تاکید فرمائی۔ اب اس معاملے کے اندر بندہ اگر احتیاط نہیں کرے گا ناجائز مال استعمال ہوگا، کہیں خیرات کے نام پر اور کہیں دوسرے طریقوں پر، وہ سب غلط طریقہ ہے۔ کبھی کسی کو کھلایا جا رہا ہے، ابھی تقسیم نہیں کیا، قرضہ نہیں ادا ہوا، وصیت پوری نہیں ہوئی اور پہلے ہی اس کے مال سے ایسے کیا جا رہا ہے۔ وہ تو کئی وارثوں کا مال ہے، سب کی رضامندی ضروری ہے اور اس کے مال میں سے اب ایسے لگانا دوسروں کے لیے بھی جائز نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج غلط کر بیٹھتے ہیں، کرتے پھرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہوتا ہے۔ مال کے معاملے کے اندر بھی بندہ اپنی مرضی نہ چلائے، مال ہو، جان ہو، وقت ہو، اللہ کا حکم بندہ سامنے رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے گا اس میں انسان کو خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیمات دی گئی۔ ہر بندہ جذبہ رکھے، کسی معاملے کے اندر ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے بلکہ ہر کام میں اللہ کا حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام پر، حضور کی شریعت پر سب کو عمل نصیب فرمائے۔